سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عنوان زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور ان کے بیٹے نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے اور ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فہر بن مالک بھی کہلائی۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بڑھ گئی اور ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار میں حاصل کیا۔ کسی کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کی ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ تھا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا تو بھتیجوں کو لینے خود مدینہ گیا۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ ہاشم کا بیٹا میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب بھی کہا جاتا ہے اور انہیں عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم ہوا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو کھودنے کا حکم۔ جرم کے سردار نزاف نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہیں بیت اللہ کی بے رحمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار نضاف بن تھا، وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے بیٹے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے رحمتی نہ کرو، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ جب نضاف نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو لوگوں کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال دولت، تلواریں، زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈالے اور مٹی سے پاٹ کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں سے یہ کنواں پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بنو حذیفہ نے یہ جرم کو وہاں سے مار بھگایا اور حذیفہ نے کسی کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ کھدائی دکھائی دی اور اس کو کھودنے کا حکم ہوا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام سے سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اسے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر کچھ بتائے بغیر وہ چلا گیا۔ دوسری رات پھر وہ خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا کہ برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا مدنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مدنونہ کیا ہے، تو وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں نے بستر پر سو رہا تھا، پھر وہی شخص آیا اور بولا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس پر اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے لیے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھوکریں مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے حارث کے ساتھ وہاں گئے اور اس وقت ان کے یہاں ایک لڑکا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر جانور قربان کیے جاتے تھے اور پوری نشانی مل گئی۔ عبد المطلب کا ڈال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان بتوں کو درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا
تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام شروع کرتا ہوں، اس لیے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں۔ قریش نے دیکھا کہ وہ بازار آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے اثرات نظر آنے لگے۔ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں سے تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہارے اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کا کانا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کانا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا تھا، سب لوگ پیاس سے بے حال تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت نظر آتی تھی۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، یوں ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبد المطلب سواری سے اترے اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشیلیں بھر لی۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم ہے عبد المطلب، یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب کا مہمان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بھی سود ہے اور کانا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس آ گئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی تھی کہ مال، دولت، تلواریں اور زریں نکل آئی۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھے۔ یہ مال اور دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں نے لالچ آ گہرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کرا نکالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ وہ تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے اور 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے 500 پھینکا گیا تو مال دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کا نام، قریش کے نام جو تیر آئے تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تمہارے راستے میں ذبح کروں گا۔ جب حکم ہوا کہ کنواں نکل آیا ہے تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اب اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے باب کو آپ انشاءاللہ بہت جلد سنیں گے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔